بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، آج بات ہو جائے نام نہاد پاکستانی دانشوروں کے بارے میں۔ ایسے لوگ جو ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر، میڈیا پر بیٹھ کر کرپٹ ٹولے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں جو کرپشن ہو رہی ہے، بڑے بڑے ڈاکو، منی لانڈررز، ان کا دفاع جو لوگ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں نے جب بغداد کی ہسٹری پڑھی کہ کس طرح ہلاکو خان نے بغداد کو تباہ و برباد کر دیا، تو میرے ذہن میں اکثر یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اس زمانے کے مسلمان اتنے کمزور تھے؟ اس زمانے کے جو لوگ تھے، جو علماء اکرام تھے، جو اس زمانے کے دانشور تھے، کیا وہ لوگوں کو نہیں بتا رہے تھے کہ اتنی بڑی تباہی تمہاری طرف آ رہی ہے؟ کیا اس وقت لوگ جو تھے وہ جاہل تھے، ان کو نہیں معلوم تھا؟ کیا اس زمانے میں لوگوں میں عقل و شعور نہیں تھا؟ لیکن جب میں موجودہ پاکستانی معاشرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس وقت بھی ایسی ہی کوئی صورتحال ہوگی کہ ہر جو لیڈر ہے، ہر سیاستدان، بڑے بڑے لوگ جو ہیں، وہ لوٹ گسوٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ نہ کسی کو ریاست پاکستان کی پرواہ ہے اور نہ ہی پاکستان کی عوام کی۔ لوگ مہنگائی، غربت سے مر رہے ہیں، اور ہمارا جو ایک اشرافیہ ایک طبقہ ہے وہ کرپشن میں، لوٹ مار میں ملوث ہے۔ تو بغداد میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہوگی۔ دیکھیں، جس طرح چوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جس طرح رشوت لینا، رشوت دینا بہت بڑا گناہ ہے، جس طرح کسی کا مال نہ حق کھا جانا بہت بڑا گناہ ہے، یتیم کا مال کھانا، جس طرح کرپشن، لوٹ مار، بے ایمانی، ملاوٹ، یہ بڑے گناہ ہیں۔ اسی طرح این آر او دینا اور این آر او لینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ کی کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہے، آپ اس کو کھلے دل سے معاف کر سکتے ہیں، لیکن جو قومی چور ہیں، جنہوں نے پاکستانی خزانے کو لوٹا، پاکستان کے خزانے کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے پاکستانی غریب عوام کو غربت میں دھکیلا، ان لوگوں کو کیسے آپ معاف کر سکتے ہیں؟ یا کیا ان لوگوں کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ اور ایسے دانشور جو ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر ان کرپٹ لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں، جو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر، اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر ابن الوقت بن جاتے ہیں، جس طرف کی ہوا دیکھی ان کے ساتھ مل گئے، جو بھی نئی حکومت آئی اس کے ساتھ مل کر ان کے گن گانے لگے، ان کے جو گناہ کے کام ہیں، الیگل ایکٹیویٹیز، ان کو دفاع کرنے لگے۔ ایسے سیاستدان جو کرپشن کرتے ہیں، منی لانڈرنگ کرتے ہیں، انہوں نے صحافی خریدے ہوئے ہیں جو ان کے گن گا رہے ہیں، جو ان کے ہر ناجائز کام کا دفاع کرتے ہیں ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر، اور خود کو بہت بڑے مدبر دانشور سمجھتے ہیں۔ ایسے دانشوروں کو شرم آنی چاہیے۔ آپ جرائم میں برابر کے ملوث ہیں۔ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ان کو شے ملتی ہے۔ آپ جیسے دانشوروں کی وجہ سے آج پاکستان اس حال کو پہنچا ہوا ہے۔ ہمارے دین میں تو ہے کہ اگر برائی دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، روکو۔ اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے اس کو برا کہو۔ اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم دل میں اس برائی کو برا سمجھو۔ اور یہ ایمان کا کمزور ترین ایمان کی نشانی ہے۔ لیکن اگر ہمیں برائی نہ لگے، اب دیکھیں کہ کس طرح پارلیمنٹ میں، سینٹ میں یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ ہمارے یہ جو قوانین ہیں ہمارے آئین میں کہ صادق اور امین ہونا چاہیے ایک لیڈر کو، وہ چیزیں ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے تاکہ ایسے لوگ دوبارہ پالیٹکس میں ان ہو جائیں جن پر کرپشن کے، منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں۔ مجھے بتائیں کہ جس طرح رشوت لینا اور دینا برائی ہے، اسی طرح این آر او دینا اور لینا برائی ہے۔ این آر او دینا اور لینا یہ کوئی کامیابی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری اخلاقی پستی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم کتنے گر چکے ہیں کہ ہماری نظر میں برائی نہیں ہے۔ آج پاکستان میں دیکھیں کہ کس طرح سیاستدان، افیسرز لوٹ گسوٹ کر کے جو ملٹی بلینز آف ڈالر بیرون ملک لے گئے، سوئس بینکوں میں لے گئے، آج ان کو ضمانتیں مل گئیں، ان کے کیسز صاف ہو گئے، ان کو این آر او دے دیا گیا۔ تو این آر او دینا یہ کوئی کامیابی کی نشانی نہیں ہے، آپ کامیاب نہیں ہو گئے، بلکہ یہ اخلاقی پستی کی نشانی ہے۔ یہ نشانی ہے کہ ہم کتنے گر چکے ہیں۔ ہماری نظر میں جو برائیاں ہیں، ہمیں وہ برائیاں محسوس نہیں ہو رہی۔ یعنی جن برائیوں کو ہم نے ہاتھ سے روکنا ہے، زبان سے روکنا ہے، دل میں برا جاننا ہے، اور ہمارے ایسے دانشور وہ میڈیا پر بیٹھ کر، ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر ان برائیوں کے قصیدے پڑھ رہے ہیں،
ان کو وہ برائیاں نظر نہیں آ رہی. تو یہ حالت ہو چکی ہے ہماری. پاکستانی قوم کو سوچنا چاہیے. ڈزنٹ میٹر کس کی حکومت ہے, کون پاور میں ہے, کون اپوزیشن میں ہے, لیکن برائی تو برائی ہے نا. کس طرح پاکستان کے قوانین چینج کر دیے گئے اور تمام وہ کرمنلز ان کو بیل مل گئی, ان کے کیسز ختم ہو گئے تاکہ وہ فریش پھر وہ لوٹنا شروع کر دیں پاکستان کو. پاکستانی قوم کو سوچنا چاہیے. اور جس طرح رشوت, جھوٹ, ملاوٹ, ہیرا پھیری, فراڈ, منی لانڈرنگ, کرپشن یہ بہت بڑے گناہ ہیں, اسی طرح NRO دینا لینا یہ بھی ایک گناہ ہے. ہماری اخلاقی پستی ہے یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. اور آخر میں پاکستانی نیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح دنیا میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اپنے ملک میں اسکول, یونیورسٹیز بنا رہے ہیں تاکہ سائنس پر ریسرچ ہو سکے, راکٹ سائنس پڑھائی جائے, اکانومی پر وہ توجہ دیں, بچوں کو وہ سائنس پڑھائیں, اکانومی کی تعلیم دیں, فلسفہ, میتھمیٹکس, سائنس. جس طرح کے ہمارے سیاستدان ہیں, تو کیا ہمیں پاکستان میں کرپشن پڑھانی چاہیے؟ کیا ہمیں ایسی یونیورسٹیاں بنانی چاہیے جہاں ہم چھوٹے چوروں کو تعلیم دیں, ڈگریاں دیں تاکہ وہ بڑے ڈاکو بن جائیں؟ اور یہ بہت بڑی ناانصافی ہے چھوٹے چوروں کے ساتھ جو کہ معمولی کیسوں میں سالوں سال جیلوں میں دھکے کھاتے رہتے ہیں, عدالتوں میں دھکے کھاتے رہتے ہیں, جن کو ضمانتیں نہیں ملتی, جن کے کیس سال ہر سال چلتے رہتے ہیں, جن کا سارا گھر بار جو ہے وہ بک جاتا ہے, اور بڑے ڈاکو جو ہیں, بڑے منی لانڈررز, وہ ملک سے فرار ہو جاتے ہیں اور ان کو کوئی نہیں پوچھنے والا. تو کیا یہ ناانصافی نہیں ہے چھوٹے کرمنلز کے ساتھ؟ تو میرا یہ سوال ہے, کیا ہمیں ایسی یونیورسٹیاں بنا دینی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کرپشن پڑھائیں, منی لانڈرنگ کے طریقے سکھائیں تاکہ وہ بھی امیر بن جائیں, تاکہ ان کو بھی کوئی نہ پوچھے؟ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے پوری قوم کے لیے. یہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارے دین میں کیا ان چیزوں کی اجازت ہے؟ کیا ہمارا دین ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے کہ ہم برائیوں کو برائیاں نہ سمجھیں اور ایسے دانشور جو ان سیاستدانوں کا دفاع کر رہے ہیں, ڈزنٹ میٹر وہ کس پارٹی سے ہیں, تو ایسے دانشوروں کو شرم کرنی چاہیے. زندگی بہت مختصر ہے, ہم نے اللہ کے سامنے جا کر جواب دینا ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.